السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، اللہ کے دیدار کا معاملہ اکثر ہماری بحث میں رہتا ہے، اور حقیقت میں یہ انسان کی ضرورت ہے، ایک خلیفے کی ضرورت ہے کہ اپنے مالک کا دیدار کرے۔ خلیفے کی خلافت کا معاملہ مکمل نہیں ہوتا اگر وہ اپنے مالک کا دیدار نہ کر سکے، اگر وہ اپنے رب کا، اپنے مالک کا دیدار بھی نہیں کر سکتا تو اس کی خلافت کا معاملہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس کے اندر کے معاملات درستگی کی جانب تبھی مائل ہوں گے جب وہ بار بار رب کے سامنے اپنے مالک کے روبرو پیش ہوتا رہے گا اور اپنے مالک کا بار بار دیدار بھی کرتا رہے گا۔ ہم نے اللہ کو ایک تصور میں بٹھا لیا ہے کہ ہمارا کوئی مالک ہے، ہمارا کوئی خالق ہے۔ اب تصوراتی طور پہ ہماری اتنی قوت نہیں ہے، ہماری اتنی پہنچ نہیں ہے، ہمارا اتنا تقوی نہیں ہے کہ ہم تصوراتی خدا کو اس حد تک اپنی ذات کے اوپر، اپنی بساط کے اوپر، اپنے خیالات کے اوپر اسے مسلط رکھیں کہ اس کے بغیر ہمیں کچھ دکھتا نہ ہو، اس کے بغیر ہمیں کچھ سمجھ نہ آتا ہو، اس کے بغیر ہماری کوئی بات نہ ہوتی ہو۔ ہم اپنی ذات کو مکمل طور پہ اپنے رب کے سپرد کر کے رکھیں۔ تصوراتی قوتوں میں ہماری ایسی کوئی قوت نہیں ہے، ایسا کوئی ہمارا حال نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو تصور میں اس حد تک بٹھاؤ گے تو کیسے بٹھاؤ گے؟ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے۔ یہ تمام معاملات بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش تو قطعاً ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی رب تو ہے نا۔ اگر اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے تو پھر آپ کل اس کو دیکھو گے کیسے؟ کل جب وہ آپ کو اپنا دیدار دے گا تو وہ دیدار کس بات کا دے گا، کس چیز کا دے گا، کس سراپے کا دے گا جب اس کے پاس سراپا نہیں ہے تو؟ ارے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رب تو ہو لیکن وہ اپنا کوئی سراپا ہی نہ رکھتا ہو، اپنا وجود نہ رکھتا ہو؟ اور اگر رب اپنا وجود رکھتا ہے تو پھر وہ اپنا دیدار نہ دیتا ہو۔ لہذا یہ تمام کہانیاں علمی بحث بہت دور لے جاتا ہے آدمی کو، علمی بحث سے ہٹ کے سادہ سی بات کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق، میرا رب میرے روبرو ہو، میں اس کو دیکھوں، میری یہ طلب رہے، میری یہ طلب رہے، میری یہ جستجو رہے، میری یہ کوشش رہے، میری یہ آس رہے، میری یہ پیاس رہے کہ میں اپنے رب کو دیکھوں، اپنے مالک کو دیکھوں، اور اس تڑپ میں، اس طلب میں اپنے وجود کو اس کے دیدار کے قابل بناتا رہوں۔ اگر میں اپنے وجود کو اس کے دیدار کا قابل نہیں بناتا، وہ ذات پاک ہے تو اس کے دیدار کو دیکھنے کے لیے میری نظر پاک ہو، اور میری نظر کے پاک ہونے کے لیے لازم ہے کہ میرا باقی وجود پاک ہو۔
नफरतों से पाक हो, अदावतों से पाक हो, कुदूरतों से पाक हो, बुग़्ज़ से पाक हो, इनाद से पाक हो, किसी भी तरह की लालच से पाक हो, किसी भी तरह की ख्वाहिश से पाक हो, किसी भी तरह की तलब से पाक हो, किसी भी किस्म के जरा से भी मैल कुचैल से मेरा वजूद पाक हो, मेरा दिल पाक हो, मेरी रूह पाक हो, मेरे ख्यालात पाक हो, मेरी बसारत भी पाक हो, मेरी बसीरत भी पाक हो। जब इतनी पाकीज़गी को पहुंचेंगे तो अपने पाक रब का दीदार तो कर ही लेंगे। और ये गंदगी धोने के लिए हम जैसे पानी का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह बातनी गंदगी, बुग़्ज़ बातनी गंदगी है, इनाद बातनी गंदगी है, दुश्मनी बातनी गंदगी है, हसद बातनी गंदगी है, अनानियत बातनी गंदगी है, नफसानी ख्वाहिशात बातनी गंदगी हैं। इन बातनी गंदगियों को धोने के लिए बातनी चीज़ की ज़रूरत है, और बातनी चीज़ तो रब का नूर है, और नूर रब के ज़िक्र से आता है। लिहाजा ये मामला इतना सादा नहीं है कि बंदा चाहे और रब का दीदार हो। रब का दीदार होगा तो तब जब हर चीज़ से इंसान पाक हो जाएगा, हर चीज़ को इंसान अपनी ज़ात से निकाल फेंकेगा, अपने आप को धो के साफ करके पाक करके अपने रब के हुजूर जब पेश करेगा तो उस पाक हस्ती का दीदार तो होकर रहेगा। लिहाजा ये इतना सादा नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। हम अपने ज़रूरतों के हिसाब से सियासी लोगों को देखो मफामत कर लेते हैं, बुग़्ज़ इनाद छोड़ देते हैं। मजहबी लोगों को भी देखो, जहाँ ज़रूरत पेश आती है वहाँ आपस में गठजोड़ कर लेते हैं। हम आम बिरादरी में भी कहीं देखें तो अपनी नफ़रतें भुला के गले मिल लेते हैं। और इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ों में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर, बहुत सारी चीज़ों से हटकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या हम ये बुग़्ज़ नहीं छोड़? अल्लाह ताला ने क्या धूप सबको बराबर नहीं दी? अल्लाह ने यकसानियत रखी है, तो तू भी अपने मिजाज में यकसानियत पैदा कर। अल्लाह ने क्या रात सबको बराबर की नहीं दी है? क्या दिन सबको बराबर का नहीं दिया? अल्लाह ने जब यकसानियत रख दी है तो तू भी यकसानियत रख। कुफ्र से बगावत, कुफ्र से इनाद, कुफ्र से दुश्मनी कायम रख, लेकिन जो लोग ये गुनाह, ये गलती, ये बीमारी पाल बैठे हैं, उन लोगों के लिए दिल में ये हमदर्दी रख के मालिक इनको भी हिदायत के नूर से मुनव्वर कर दे। मालिक पाक इनको अपने नबी करीम की उम्मत का उम्मती बना दे। रब पाक इनको भी ईमान की दौलत नसीब कर दे। गरीब नवाज को मुर्शिद ने कहा था ना, सुबह की नमाज जो मेरे साथ पढ़ेगा वो जन्नती है। और ये बात जो यहाँ बैठे हैं, ये किसी और को अगर किसी ने बताई तो वो जहन्नमी होगा। तो गरीब नवाज सरकार ने वो सारी रात लोगों के दरवाजे बजा के लोगों को मस्जिद में इकट्ठा किया। सुबह की नमाज के वक्त जब उनके मुर्शिद आए तो मस्जिद में दिल धरने की जगह नहीं थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। मस्जिद तो मस्जिद, उसका बाहर का अहाता भर गया। अहाता तो अहाता, बाहर मस्जिद से बाहर तक की सफ़ें लग गई थी। सुबह की नमाज में यूँ पूरा शहर उमड़ा हुआ था। तो गरीब नवाज के मुर्शिद ने कहा कि ये हरकत किसने की है? ये हरकत किसने? मैंने मना किया था कि कल सुबह की नमाज जो मेरे साथ पढ़ेगा वो जन्नती है, लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं ये उनको मैं कह रहा हूँ, किसी और से अगर इस बात का जिक्र किया
میں نے منع بھی کیا تھا ذکر نہیں کرنا، اگر کیا تو وہ جہنمی ہوگا۔ تو جب رات کے بیٹھے تمام لوگوں کو بلایا اور ان کو سامنے بٹھا کے جب ان سے پوچھا تو سب نے انکار کیا سوائے غریب نواز کے، وہ خاموش رہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ تم نے کیا؟ اس نے کہا حضور یہ تو بڑا آسان سا سودا ہے کہ ایک آدمی جہنم میں جائے اور پورا شہر بچ جائے، پورا شہر بچتا ہے اور میں اکیلا جہنم میں جاتا ہوں، تو یہ تو بڑا سستے کا سودا ہے، مجھے یہ سودا قبول ہے۔ اللہ کی امت اگر دوزخ سے بچ جائے، حضور کے امتی، اللہ کے بندے اور حضور کے امتی اگر دوزخ سے بچ سکتے ہیں میری چھوٹی سی کوشش اور قربانی سے، تو مجھے دوزخ میں جانا قبول ہے۔ حضور کی امت کا دوزخ میں جانا مجھے قبول نہیں ہے۔ تو انہیں پھر غریب نواز کا لقب بھی مل گیا۔ تو ایسے بہت سارے معاملات ہیں، لہذا یہ رب کا دیدار کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ ہم نے بڑا عجیب اس کو ہوا بنا رکھا ہے، ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں، بالکل نہیں۔ یہ بڑا آسان اور سادہ تو نہیں ہے، لیکن اتنا پیچیدہ اور مشکل بھی نہیں ہے۔ بس اپنے اندر سے وہ ساری غلاظتیں دھو ڈالو اور اپنی زبانوں سے اپنے دلوں کو ذکر کے نور سے منور کرتے جاؤ، وہ نور آپ کے اندر کی غلاظتوں کو دھوتا جائے گا اور آہستہ آہستہ آپ کا وجود پورا باطنی طور پہ دھل کے صاف ہو کے پاک ہو کے منور ہو جائے گا۔ اور پھر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تک جب پہنچتا ہے تو حضور پاک کی محفل سے مزید اس کی تربیت اور پاکیزگی کے طہارت کے معاملے اور مزید آگے بڑھتے ہیں، اور پھر وہ رب کے دیدار کو پہنچتا ہے۔ اپنے رب کے دیدار کے بغیر تو بندے کا چارہ نہیں، اپنے مالک کے دیدار کے بغیر تو بندے کا کوئی چارہ نہیں ہے، اور اس محبوب کریم کے دیدار کے بغیر جس کے عشق کا دم بھرتے ہو اور اپنے عشق کی اس منزل کا دیدار نہ کرنا چاہو، نہ کر پاؤ، اس کو اپنے آپ کو اس کے عشق کے قابل نہیں بناتے، تو پھر عاشق کس بات کے، بندے کس بات کے، خلیفے کس بات کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو خلافت کے منصب کو سمجھنے اور اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے ساتھ اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے، اپنا اور اپنے حبیب کا دیدار نصیب کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔